کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے؟ اس پر کیا اختلاف ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کیوں آیا؟ کیا وہ اب بھی زندہ ہے یا ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اگر زندہ ہے تو کہاں ہے، اور اگر نہیں تو ان کے بارے میں مشہور باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سوالات ہمیشہ سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہے ہیں، اور آج ہم ان سب کا جواب دیں گے حقائق کی روشنی میں۔ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ قرآن مجید میں ان کا نام نہیں لیا گیا، مگر سورہ کہف میں انہیں اللہ کے ایک خاص بندے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جنہیں اللہ نے اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا۔ علماء میں اس بات پر اختلاف ہے کہ کیا وہ نبی تھے، کیا وہ ولی تھے، کیا وہ اب بھی زندہ ہے، کیا حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے اور علماء کے درمیان دو رائے ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، کیونکہ انہوں نے کہا میں نے یہ سب کچھ اپنے ارادے سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اگر آپ نے خضر علیہ السلام کا وہ مچھلی والا واقعہ سنا ہے، اور وہ 3 باتیں جس میں انہوں نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا اور ایک بچے کا قتل کیا اور ایک دیوار کو بنا اجرت پہ کھڑا کر دیا، وہ واقعہ اگر آپ نے سنا ہے تو آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ آئے گی۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 82 کا ترجمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر وحی آتی تھی اور وحی صرف نبی پر آتی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ ولی تھے اور انہیں علم لدنی یعنی اللہ کی طرف سے خاص علم دیا گیا تھا۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور اس پر کئی آراء موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندگی کا پانی یعنی آب حیات پی چکے ہیں، جس سے انہیں دوام یعنی ہمیشہ کی زندگی ملی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً نیک لوگوں سے ملتے ہیں، اور بعض نے انہیں حج کے موقع پر بھی دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری رائے، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اس وقت زمین پر ہے وہ 100 سال کے اندر وفات پا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2537 میں اس کا ذکر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جنہیں اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے تو صحابہ اکرام نے ان سے ضرور ملاقات کی ہوتی، مگر ایسا کوئی مستند واقعہ نہیں ملتا۔ اگر وہ زندہ نہیں تو آب حیات کی حقیقت کیا ہے؟ آب حیات زندگی کا پانی کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ملتا، بلکہ یہ ایک مشہور کہانی ہے جو لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے۔ بعض قصے کہانیوں میں ذکر آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لیا، مگر یہ بات قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں؟ اکثر محدثین اور فقہا کا یہی موقف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے ان کے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہے۔ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی اللہ کی حکمت پر ایمان رکھنے کا درس دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مشہور روایات کی تحقیق کریں اور بغیر دلیل کے کسی بات کو قبول نہ کریں۔ اصل علم قرآن و حدیث میں ہے، نہ کہ غیر مستند قصوں میں۔ یہ تمام تفصیلات سورہ کہف آیت نمبر 60 اور 82 میں بیان ہوئی ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں حدیث صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ جو علم حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست وحی کا علم تھا، جو نبوت کی علامت ہے، کیونکہ صرف نبی ہی وحی کے ذریعے اللہ کے خاص احکامات پر عمل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا عمل عام انسانی فہم کے مطابق نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص علم پر مبنی تھا جو عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا۔ جہاں تک تیسری بات یعنی حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی اور وفات کا مسئلہ ہے، اس بارے میں علماء کے درمیان اختلافات پایا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ان کے زندہ ہونے کا ذکر ہے، لیکن جمہور محدثین اور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی انسان کے لیے ابدی زندگی کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جن کی زندگی رفع الی السماء کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بعض اوقات ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے، اور بعض معاملات میں صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہی بہترین راستہ ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی تکوینی علم کے سامنے حیران رہ گئے، تو عام انسان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ ہر چیز کی حقیقت کو جان سکے؟ اسی لیے اسلام میں صبر اور اللہ کی تقدیر پر ایمان کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور وہ وفات پا چکے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔